امام وہ ہوتا ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے۔ اچھا ہمارے لیے کہا قرآن نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو۔ یہاں پہ ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ نماز توجہ سے پڑھو، ابتدا میں نماز پڑھو تو اذان و اقامت کہو، وضو کو اچھے طریقے سے بناؤ، اس کے بعد نماز کے لیے جاؤ، حضور قلبی کو رکھو، اس کے بعد توجہ کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا نہیں کہا، نماز قائم کرنا کہا۔ لیکن اب جب پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے، تو کیا نماز امام کے مرحلے پر یہ ہوگی کہ نماز توجہ سے پڑھو؟ بھئی وہ تو پڑھتے ہی توجہ سے ہیں۔ یا وضو کے لیے اچھے طریقے سے وضو کرو، بھئی وہ یطہرکم تطہیرا کی منزل پر ہیں۔ تو اب امام کے لیے اقامت الصلاۃ کیا ہوگا؟ سوال ہے نا بھئی، امام وہ ہوتا ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے، امام کے لیے نماز قائم کرنا کیا ہوگا؟ ہمارے لیے تو سمجھ میں آ گیا۔ تو اب آیت روایت کے بغیر ناتمام ہے۔ حضرت گرامی آپ کے ذہن میں وہ واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ رسول گرامی سجدے میں موجود ہیں اور پشت رسالت پر حسین ابن علی آ گئے۔ حکم پروردگار یہ ہے کہ ذکر سجدہ 3 مرتبہ کیا جائے، اور اگر 3 مرتبہ سے زیادہ ہو تو نماز باطل ہے۔ اچھا میں یہاں روک کر ایک مثال دوں گا آپ کو۔ اگر کوئی من چلا کہے کہ حضور میرا دل چاہ رہا ہے میں 5 رکعت کی نماز پڑھوں، نماز نہیں ہے نا، یہ نماز نہیں ہے، یہ باطل ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ کی عبادت زیادہ کر رہا ہوں؟ نہیں، عبادت وہ نہیں ہے جو تمہارا دل چاہے، عبادت وہ ہے جو اس کا دل چاہے، وہ جو وہ مانگے وہ ہے عبادت۔ تو اب 4 رکعت کی نماز ہو، 4 رکعت کی ہو سکتی ہے، 5 رکعت کی ہوگی نہیں۔ اچھا اب میں 2 رکوع کر لوں؟ نہیں، اللہ کو 2 رکوع نہیں چاہیے، 1 رکعت میں 1 ہی رکوع ہے، 2 ہی سجدے ہیں۔ 4 کر لوں، 4 سجدے کر لوں؟ نہیں ہوگا۔ تو اضافے سے میری نماز باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا کمی کر دوں، رکوع نہیں پڑھتا، اگلی رکعت میں 2 رکوع پڑھ لوں گا، برابر ہو جائے گا۔ 4 رکوع چاہیے نا، نماز ظہر کی ہے 4 رکوع چاہیے، 1 رکعت میں رکوع نہیں پڑھتا، اگلی رکعت میں 2 رکوع کر لوں گا، نہیں یہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اب کیا کروں؟ بھائی صلو کما رأیتمونی اصلی، رسول کی حدیث، جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ویسے نماز پڑھو۔ اور اب آ جائیے محمد مصطفیٰ سجدے میں ہے، ذکر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ محمد مصطفیٰ سجدے میں ہے، ذکر سجدہ ہے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اور پشت پر نواسہ آ کر بیٹھ گیا ہے، اور اب 4تھی مرتبہ بھی ذکر ہوا، 5ویں مرتبہ بھی ذکر ہوا، اور یہ بڑھتے بڑھتے پروردگار نے حکم دیا جبریل کے ذریعے سے۔ دیکھیں چونکہ محمد مصطفیٰ اس معراج پر ہے نماز میں کہ توجہ اللہ ہی کی جانب ہے، یہ محسوس نہیں ہوا کہ نواسہ آ گیا۔ کوئی گمان بھی نہ کرے کہ کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ نواسہ آ گیا تو محمد مصطفیٰ کو محسوس ہو گیا، نہیں، محمد مصطفیٰ توجہ سے جبریل نے آ کے خبر دی کہ نواسہ پشت پر موجود ہے، جب تک وہ نہ اترے نماز کو جاری رکھیے گا، تو میں اور آپ اگر اضافہ یا کمی کریں تو نماز باطل ہو جائے، اور یہ اہل بیت اطہار اگر اضافہ یا کمی کر دیں تو اللہ نماز کا حصہ بنا دیا کرتا ہے۔ یا سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے۔ محب ایسے میں مسکراتے، حسین گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشت نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔